امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف شکست کر لیا ہے۔ کھل کر یہ بات مان لی ہے کہ وہ ایران کے خلاف ناکام ہو گئے ہیں۔ جس جنگ کو وہ ایران کی چوکھٹ پر لے کر گئے تھے، اس پر مسلط کر دی تھی، اس میں وہ اس حد تک ناکام ہو گئے ہیں کہ کوئی ایک ہدف بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ اور یہ ایک انٹرویو میں آج انہوں نے کھل کر بتایا ہے، اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو US کی انٹیلیجنس ان کو پچھلے 3-4 ہفتوں سے بتا رہی تھی، اور میڈیا بھی بتا رہا تھا، اور ان کے تمام مشیران بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ جن راستوں پر گامزن ہیں وہ راستے کامیابی کی طرف نہیں جاتے، وہ ناکامی کی طرف جاتے ہیں۔ اور آج انہوں نے 3 ایسی باتیں کی ہیں اپنے انٹرویو میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مکمل طور پر بری طرح ایران میں ناکام ہو گئے ہیں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرویو میں سب سے پہلے کہا کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس کے خواہش مند ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی ملاقات کبھی نہ کبھی ان سے ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتراف شکست کر رہے ہیں، کھل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پر ناکام ہو چکے اس رجیم چینج میں جو ہم ایران میں کرنا چاہتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم رجیم چینج کر لیں گے، ہم بتاتے تھے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی دنیا کے لیے خطرہ ہیں، اور ان کا بدل جانا، ان کو تبدیل کر دینا، ان کو ہٹا دینا بہت ضروری ہے۔ اب جب کہ وہ آیت اللہ علی خامنہئی اور ان کے رفقا کو شہید کر چکے ہیں، اور آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کو انہوں نے زخمی کیا لیکن جان لینے میں ناکام رہے، تو اس کے بعد جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ تمام تر معاملات کو خود دیکھ رہے ہیں، اور یہ تمام جنگ جو سپروائز کی جا رہی ہے انہی کی یہ سپرویژن میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ وہ تو بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ اور اب چونکہ وہ ڈھونڈ بھی نہیں پا رہے، اسرائیل اور امریکہ مل کر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کو ڈھونڈ نہیں پا رہے، اور اب تک یہ پتہ بھی نہیں لگا سکے کہ وہ کون سے خفیہ مقام پر ہیں، کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح ہدایات دے رہے ہیں، اور لوگ وہ ہدایات لینے کے بعد اگر انہیں کوئی سوال کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو، تو وہ کس ذریعے سے مجتبیٰ خامنہئی تک رسائی حاصل کرتے ہیں، ان سے بات کر پاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اب ایران میں کسی زمینی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو پہاڑ بن کر ڈونلڈ ٹرمپ پہ گرا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حقیقت کو مان لیا ہے کہ وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ گراؤنڈ انویژن، زمینی آپریشن کا انٹیلیجنس ایجنسیز امریکہ کی اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے جڑے بہت ہی قریبی لوگ جو ان کے مشیر بھی تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے، بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ خودکشی مت کر لیجئے گا، کہیں آپ ایران کی سرزمین پر قدم مت رکھ دیجیے گا۔ گراؤنڈ فورسز اتارنا خودکشی کے مترادف ہے، اور وہاں سے تابوتوں کے ایک ایسا ریلا آئے گا کہ امریکہ اس سے بھر جائے گا اور آپ کی حکومت بری طرح ہل جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے شروع میں یہ پریزنٹیشنز دیں، بریفنگ دی، اور کہا کہ آپ جب تک گراؤنڈ پہ نہیں اتریں گے، صرف فضائی آپریشن سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، آپ اپنے وقت، پیسے اور وسائل کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا یہ ذہن بنا لیا کہ ہمیں ایک گراؤنڈ فورس اتارنی چاہیے، گراؤنڈ انویژن کرنی چاہیے، اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے وہ لوگ جائیں، کامبیٹ سچویشن میں بھی رہیں، فائرنگ کا تبادلہ کریں، لڑائی جھگڑا کریں، اور اس کے بعد یورینیم اٹھا کر وہاں سے لے آئیں، جو یورینیم افزودہ کیا ہوا ہے ایران نے، جو تقریباً 400 کلو یورینیم افزودہ بتایا جاتا ہے۔ اب یہ 400 کلو یورینیم افزودہ جو ہوا ہے، اس کو اٹھا کے لانا ایک ہالی ووڈ کی مووی کی طرح تھا، اور ایک الگ ہی سنیمیٹک وہ ایک جنگ کا ماحول سوچ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، اور ان کے مشیروں نے ان کو بتایا کہ آپ ذرا ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر یہ جو بریفنگز لیتے ہیں اس سے ذرا باہر آ جائیے، یہ دنیا بہت تلخ ہے، بہت سخت ہے، جو حالات معروضی حقائق ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بہت سخت ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہمارے فوجی وہاں پہ قدم رکھیں گے تو ان کا شکار فضا میں ہی کر لیا جائے گا۔ طیارے اول تو داخل ہی نہیں ہو سکتے ایران میں، اگر داخل ہوں گے ایک بہت ہی ایئر ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دے کر، اور کسی طرح وہ بہت ہی ڈیپ انسائیڈ ایران میں پہنچ جائیں گے، یورینیم کے قریب جو اصفہان میں بتایا جاتا ہے، نتنز میں بتایا جاتا ہے، تو ان جگہوں پہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحراؤں میں ایک جنگ لڑیں گے۔ صحراؤں میں وہ یورینیم کہاں رکھا ہے، پہاڑوں میں وہ کدھر ہے، اس کے بارے میں کچھ ایران کے آفیشلز کہتے ہیں کہ یہ 20,000 کلومیٹر کی ٹنلز ہیں جو زمین کے نیچے گھوم رہی ہیں ایران کے اندر۔ کہاں تلاش کرو گے تم یورینیم کہاں ہے؟ تمہیں پتہ ہے یورینیم کہاں ہے؟ اور جب کہ تمہیں نہیں پتہ کہ یورینیم کہاں ہے تو تم اس کو تلاش بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ تھا، یہ ایک ایسا چیلنج تھا جو US ایڈمنسٹریشن کو جس نے ہلا کر رکھ دیا، اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ صرف محض صحرا نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے،
کوئی ایسی ٹنل نہیں ہے جس کے اندر ہم چلے جائیں گے اور اس کے بعد یورینیم نکال کر لے آئیں گے. ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم جیسے ہی کامبیٹ سچویشن کے اندر آئیں گے, لڑائی جھگڑے میں آئیں گے, نیچے زمین پر اتریں گے, ہم پہ بہت ہی شدید حملہ ہوگا. اس کے بعد ہمارے لوگ ایک خاص قسم کا سوٹ پہن کے جائیں گے جو حساس جو مواد ہوتا ہے اس کی تابکاری کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پہنا جاتا ہے, اس کو ہیزمت سوٹس کہتے ہیں. وہ ہیزمت سوٹس پہن کر جب ہم اندر جائیں گے تو وہاں کہاں یورینیم رکھا ہے اس کو کہاں ڈھونڈیں گے, کس طرح جائیں گے, کس طرح اس کو تلاش کریں گے اور کیسے اس کو اٹھائیں گے اور کیسے اس کے بعد ایئر لفٹ کر کے واپس لائیں گے. یہ ایک ناقابل عمل ایک پروسیس تھا سارا, جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ دنیا کا مشکل ترین اور پیچیدہ ترین آپریشن ہے اور اس کو کرنے کے بارے میں آپ سوچیے گا بھی نہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے پائلٹ کو ریسکیو کرنے کے بہانے اصفہان میں یہ ایک چھوٹا سا رسک لے کے دیکھا, جو چھوٹا سا نہیں, وہ جنگی تاریخ کا ایک بہت بڑا رسک, بہت بڑا فیلئر ثابت ہوا جب ان کے تقریباً $800 ملین کے قیمتی طیارے فوجی سب تباہ ہو گئے. اور جب انہوں نے لینڈ کیا تو ایرانی پاسداران انقلاب نے ان کو اپنی زمین پر لینڈ کرنے دیا. جب بالکل قریب آ گئے اور ان کے شکنجے میں پوری طرح انہیں کس دیا گیا تو اس کے بعد ایک ایسا حملہ کیا گیا جو تاریخی حملہ تھا. اور اس کے بعد ان کا A-10 تھنڈر بولٹ طیارہ, انتہائی اہم طیارہ جو گراؤنڈ فورسز کو بہت ہی لو فلائٹ پہ رہ کر جو نچلی سطح پر پرواز کر کے بہت ہی مدد دیتا ہے, وہ تباہ ہو گیا. اور یہ ایک بہت ہی بڑی ناکامی تھی امریکہ کی کہ اس کا ایک A-10 تھنڈر بولٹ طیارہ تباہ ہو گیا. اسی طرح C-130 طیارہ ایک تباہ ہوا, دوسرے کو خود تباہ کرنا پڑ گیا امریکہ کو. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ H-60 ہیلی کاپٹرز, بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز اور بہت سارے طیارے جو تھے ان کو شدید ترین فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا, نقصان اٹھانا پڑا اور اس کے بعد وہاں سے نکلنا پڑا. تو ایک چھوٹا سا گراؤنڈ آپریشن جو چھوٹا نہیں بہت بڑا ہو گیا بعد میں, اس کی ناکامی بہت بڑی ثابت ہو گئی اور ایک کلنک کا ٹیکہ لگ گیا ایک ایئر فورس کے اوپر امریکہ کی. اور ایک ایسا آپریشن جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو منع کیا گیا تھا کہ نہیں کیجیے گا, نہیں کروائیے گا, اس کو انہوں نے زور دے کے کروایا. اور اس کے بعد ایک ایسی ہزیمت کا سامنا انہیں کرنا پڑا کہ جو اب رہتی دنیا تک US ایئر فورس کا حصہ بنی رہے گی. تو ڈونلڈ ٹرمپ اب اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں, ان کے دماغ میں اچھی طرح یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ گراؤنڈ انویژن, گراؤنڈ آپریشن ایران میں نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ فوجیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگوا دیں, اور وہ اب ایسا نہیں کرنا چاہتے. تیسری اور اہم بات انہوں نے جو انٹرویو میں کی وہ یہ کی کہ بی یعنی نتن یاہو کو انہوں نے کھری سنائی فون پہ, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جنگ روکنی پڑے گی, لبنان میں تمہیں بریک لگانے پڑیں گے, واپس آنا پڑے گا. اور ایک بہت ہی زبردست قسم کی شٹ اپ کال دی. اس سے بہت سارے زاویے کھل جاتے ہیں. سب سے پہلا زاویہ یہ ہے کہ نتن یاہو کو اب ڈانٹ پڑ رہی ہے. نتن یاہو بری طرح پوری دنیا میں ہیڈ لائنز کا مرکز بنا ہوا ہے, اب ذلیل و رسوا ہو رہا ہے خود اس ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں جس کو اس نے ٹریپ کیا تھا اور بتایا تھا کہ ایران تو 2-4 دن کی بات ہے, ہم جائیں گے اور ان کو گرا دیں گے اور ان کو گھٹنوں پہ جھکا دیں گے, اور اس کے بعد جب وہ سرنڈر کر دے گا تو ہم دنیا کی سب سے بڑی فتح سمیٹ کر واپس آئیں گے. دوسری بات کہ نتن یاہو اب بہت بری طرح پھنس چکا ہے. نتن یاہو کے کرپشن کیسز اب بہت تیزی سے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور بہت جلد اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی سزا کا مستحق ٹھہرے گا جو اس کو عدالت بہت عرصے سے سنانا چاہتی ہے, لیکن بہت سارے دباؤ ایسے ہیں جن کی وجہ سے عدالتی فیصلہ مسلسل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ آج کا انٹرویو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر طرف سے ایک ناکامی کو ظاہر کرتا ہے. گراؤنڈ انویژن امریکہ نہیں کر سکتا ایران کے اندر. نتن یاہو کو بہت شدید قسم کی ڈانٹ پڑی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی سے ملنے کے خواہش مند ہیں, یعنی اس رجیم کو جس کو چینج کرنے چلے تھے اب اس کو امبریس کرنے جا رہے ہیں, اس کو گلے لگانے جا رہے ہیں, اس سے بات کرنے جا رہے ہیں, اس کے آگے جھکنے جا رہے ہیں. اور انہیں اب جو پہلے لوگ دنیا کے لیے خطرہ لگتے تھے اب وہ ان کو اپنے لیے کچھ بہتر لوگ لگ رہے ہیں. وہ اب لیڈرشپ کے طور پہ ان کو دیکھنا شروع ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ, اور آنے والے دنوں میں وہ اس کی آنچ کو, جنگ کی آنچ کو اس حد تک کم کر دینا چاہتے ہیں کہ ایران جو کہے وہ امریکہ سن لے, اور اس کے بعد امریکہ کسی طرح سے بھی ایران سے ہاتھ جوڑ کر کوئی ایسی بات منوا لے جس کے بعد اس کو یہ جملہ ملے کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم جنگ ہارے نہیں ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.